Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے سبحان اللہ، اور جنت میں اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں، اور اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم نے قرآن کریم میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ بچوں، سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضاء یعنی روشن ہاتھ والے معجزے کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں سچائی اور انصاف کی باتیں ہیں، عقل مند انسان کبھی بھی اسے ماننے سے انکار نہیں کرے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ججز بھی شامل ہیں، اور 4 بچے جنہوں نے آج ہمارے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تسلیم بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ ججز ہمارے تسلیم بھائی اور آصف بھائی موجود ہیں، جو بچوں کے قرآن پاک کی آیات سنیں گے اور ان کو نمبرز دیں گے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے، بچوں کو توجہ دلائیں گے۔ ہمارے ساتھ 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان سے نام بھی پوچھتے ہیں اور کہاں سے پڑھا ہے یہ بھی پوچھتے ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ محمد حسان الطاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ غوثیہ مسجد۔ جی، آپ کا نام؟ محمد حذیفہ الطاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ جیلانی گارڈن۔ آپ کا نام؟ عبد السبحان الطاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ النور۔ آپ کا نام؟ عبد الخبیر الطاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ سرجانی 70۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ 4 مختلف بچے حسان الطاری، حذیفہ الطاری، عبد السبحان الطاری اور عبد الخبیر الطاری موجود ہیں، جن کے درمیان آج مقابلہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے راؤنڈ میں جو آپ کو آیت دی گئی ہے وہ آیت آپ کو ترتیل میں پڑھنی ہے۔ ہمارے ججز اس پر خاص توجہ دیں گے، اگر ترتیل میں نہیں ہوئی تو ججز چاہیں گے تو نمبر بھی مائنس کر سکتے ہیں۔ قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے ترتیل میں پڑھنی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف۔ جی، شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ لیل کی آیت نمبر 11 تا 18 تک کی تلاوت فرمائی ہے۔ آئیے بچوں ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرے، مال خرچ کرنے سے کنجوسی کر رہا ہے، وہ جب مر کر قبر میں جائے گا یا جہنم کی گہرائی میں پہنچے گا تو اس کا مال اللہ پاک کے عذاب سے بچانے میں اسے کچھ کام نہ آئے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ پاک سے ہدایت مانگے اور ہدایت مانگنے میں کوشش کرے تو اسے ہدایت دینا اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ بے شک آخرت اور دنیا دونوں کا مالک اللہ پاک ہی ہے، اور اللہ پاک ان میں سے جو چیز جسے چاہے عطا کرے، اس لیے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اللہ پاک ہی سے مانگی جائیں۔ بچوں، اگلی 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مکے والوں، میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر داخل ہوگا، اور بڑا بدبخت وہ ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا اور ان پر ایمان لانے سے منہ پھیرا۔ اور آخری 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کریم کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آیتیں آج بچوں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں مختلف لوگوں کی اصلاح فرمائی اور مال خرچ کرنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی، کنجوسی نہ کرنے کے حوالے سے، بخل نہ کرنے کے حوالے سے، آخرت کی تیاری، ہدایت مانگنے کے حوالے سے۔ البتہ میں وہ آیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا ہوں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، تو اسی سے تمام چیزیں مانگی جائیں۔ تو ہمارے یہاں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسے بڑا نوازا ہوتا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم تو دن رات کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ کامیابی نہیں ملی، اور ہم مایوسی اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ پاک سے سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں تقسیم فرما رہا ہے، مخلوق کو رزق دے رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں ابھی تک اور کبھی بھی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہر چیز کا سوال کیا جائے۔ جس رب نے فلاں بندے کو دیا ہے، فلاں بندے کو مال عطا کیا ہے، بنگلہ دیا ہے، گاڑی دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے XYZ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینے پر بھی قادر ہے۔ آپ صرف رب تعالیٰ سے سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے، اللہ پاک اس سے حیا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے اور دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس سے حسد بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ تقسیم کاری رب تعالیٰ کی ہے کہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے، اور جس کو جو دیا ہے اس میں اس کے لیے بھلائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو لیکن البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے سوال کیا جائے دنیا کا بھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگتے رہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا۔ یہ دعا مانگتے رہیں، مختلف دعائیں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ اپنے لیے بھی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی سوال کریں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ حدیث پاک میں جب کوئی بندہ دوسرے کے لیے مانگتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک تجھے بھی اسی کی مثل عطا کرے جو تو اپنے بھائی کے لیے سوال کر رہا ہے، جو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی عطا فرماتا ہے، تو دعائیں کرتے رہیں، مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، آپ کو بھی دینے پر قادر ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مایوسی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ، ترتیل کا پہلا راؤنڈ ہے اور یہ ہمارے حسان بھائی نے بہت اچھی تلاوت کی کوشش کی۔ اس میں کچھ جیسے کہ حروف مدہ ہے، اس کو ایک الف دراز کرنا تھا، تو اس میں کچھ ترتیب میں مقدار میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے، باقی اوورآل انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے، اور ترتیل میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ کافی بہتر پڑھنے کا ان کا انداز، لب و لہجہ ہم نے پایا۔ غلطیاں جو ہیں وہ جیسے وما ہے، یغنی ہے، اسی طریقے سے ما لہو ہے، ما لہو ہے، اس میں جو مدات تھی نا، اب ظاہری بات ہے کہ 2 آیتیں ہم تلاوت کروا رہے ہیں ترتیل میں، اور بچے کو پڑھنے میں ایک تھوڑا سٹارٹ میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم اسی پر جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ 2 آیتوں کے اندر جو ہے ان کی اٹھان کو چیک کر لیں، ترتیل کو چیک کر لیں، انداز کو چیک کر لیں، اجراء قواعد کو چیک کر لیں۔ اس اعتبار سے بس اوقات بچے طوالت کر جاتے ہیں، یعنی دراز زیادہ کر جاتے ہیں حروف مدہ کو، تو یہی اغلاط ہیں چھوٹی موٹی، تو بہرحال کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزید بہتری آ جائے گی۔ 100 میں سے 96 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا حسان اتاری، ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بڑے اچھے انداز میں سنا ہے اور اچھی ادائیگی، اور ترتیل کا جو انداز ہے ماشاءاللہ بہت اچھا انداز لگا۔ بس کچھ جو کمی محسوس ہوئی وہ تو آپ کو عرض گزار کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ دیں گے تو آئندہ مزید اور اچھا پڑھنے والے، اچھا سنانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے وما یغنی، وما یغنی، غین جو ہے نا بیٹا یہ غیر قلقلہ ہے، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، یہاں غین کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی طریقے سے عنہ مالہ، لام کے بعد جو ہے یہ تھوڑا کھینچنا تھا، اور ان علینا للہدا، للہدا کی جو آواز ہے نا للہدا، یہ کچھ ناک میں آواز جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ باقی آپ کی آواز اور ادائیگی بہت اچھی ہے، لیکن ہم نے خود اجرا پر بھی توجہ دینی ہوگی تو اچھے پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور یہ بچے جو مدنی چینل کے دیکھیں گے، تو ابھی ہمارے سلسلے کا آغاز ہوا ہے تو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، اور کافی ہم توجہ سے سنیں گے، دیکھیں گے، تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ہم جس آیت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے وہی آیت سنی جا رہی ہوگی، پڑھی جا رہی ہوگی، تو اس میں کچھ ہماری غلطی ہوگی تو وہ اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی، حذیفہ اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ للآخرتا، للآخرتا تا ہے تو اس میں کی آواز جو ہے وہ زیادہ محسوس ہو گئی، تو ایک اسکوینس میں اگر تلاوت کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فَأَنذَرْتُكُمْ، را ساکن ہے، اس کا ما قبل مفتوح ہے یعنی زبر ہے، تو یہاں پر را پر پڑھنی تھی، اور ادا میں کچھ کمی بیشی رہی۔ اوورآل اچھا پڑھا۔
ख़ास तौर पर नारों तलवा जो पढ़ा वो माशाल्लाह मज़े को मज़ा आ गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनका ये जो वक्फ था ना बहुत अच्छा था। बहरकैफ इन्हें जो है हम इंशाल्लाह 100 में से 95 नंबर देते हैं। जी आसिफ भाई। जी हुज़ैफ़ा तारी, माशाल्लाह हुज़ैफ़ा तारी, आपने अच्छी कोशिश की, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तरतील का जो एक अंदाज़ है, लबो लहजा होता है ना कि थोड़ा सा उठा के पढ़ना फिर लहजे के साथ, इसमें कुछ थोड़ा कमी महसूस हुई है। बाकी आपने कोशिश की। वल ऊला, पहली आयत का जो वक्फ है ये आपकी वल ऊला नाक में आवाज़ जाती हुई महसूस हुई। और दूसरा फ़अनज़रतुकुम, रा साकिन से पहले ज़बर है, जब रा साकिन से पहले ज़बर आता है ना उस रा को पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ा जाता है। और एक तो ये पुर में कभी महसूस हुई, दूसरा एक ये भी हुआ कि फ़अनज़र यानी झटका जैसा महसूस हुआ। फ़अनज़रतुकुम तो ऐसा भी नहीं, फ़अनज़रतुकुम फ़अनज़रतुकुम झटका महसूस ना हो। और तलज़्ज़ा, आपने वफ़ तो अच्छे अंदाज में किया था, लेकिन तलज़्ज़ा का लाम जो है ना, लाम और ज़ा, अगर इसमें भी आवाज़ आपकी तलज़्ज़ा नाक में आवाज़ जाती महसूस हुई। आपको अगरचे नहीं महसूस हो रहा होगा, हम सुन रहे हैं यहाँ पर, तो इंशाल्लाह आप तवज्जो देंगे तो मज़ीद आगे, अभी तो बहुत सिलसिला हमारे काफ़ी राउंड बाकी हैं, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको दिए जाते हैं 100 में से 94 नंबर। जी आसिफ भाई, ये अब्दुस सुबहान अत्तारी ने कैसी तिलावत की? माशाल्लाह बेटा, आपने तरतील वाला अंदाज़ तो आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, अश्क़ा का जो वक्फ और ये क़ाफ का जो क़ाफ हुर्फ़ मुसाली है, इसके पूर्ण होने में कुछ कमी महसूस हुई। ओवरऑल आपने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है। दो आयतें मुख्तसर हैं, अच्छे अंदाज में पढ़ी आपने, अच्छा सुनाया। आपको 100 में से 98 नंबर दिए जाते हैं। जी तस्लीम भाई। इन्होंने अच्छी कोशिश की माशाल्लाह, कारी साहब ने तवज्जो दिला दी है। मेरी तरफ से भी इन्हें 98 नंबर दिए जाते हैं। माशाल्लाह। जी आसिफ भाई, अब्दुल खबीर अत्तारी ने कैसी तिलावत की? बेटा आपने माशाल्लाह अच्छी कोशिश की है और एक तरतील वाला अंदाज़ लगा माशाल्लाह। और दूसरी आयत तो बहुत ही अच्छा अंदाज में आपने पढ़ी। बस वसा युजन्नबुहल अत्क़ा, ये क़ाफ जो आपका, इसमें भी कुछ कमी महसूस हुई। बाकी मुझे अच्छा अंदाज़ लगा और अच्छा महसूस हुआ, अच्छी तिलावत की आपने। आपको दिए जाते हैं 100 में से 98 नंबर। माशाल्लाह। जी तस्लीम भाई। मैंने जो नोट किया इसमें जैसे कि अल्लज़ी है, इसी तरीके से इसी यहाँ पर लहू है, कुछ दराज ज़्यादा हो रही हैं मिक़दारें हुरूफ़ मद्दा वगैरह की, खड़ी हरकत की। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी कोशिश थी। तरतील में 98 नंबर दिए जाते हैं। माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपने देखा पहला राउंड हमारा मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। दूसरा राउंड हमारा कौन सा राउंड है? बजर राउंड। इसमें आपको बजर प्रेस करना होगा। तरीक़ेकार मैं आपको बताता चलूँ, दूसरे राउंड में जैसे मैं जब सवाल कंप्लीट करने के बाद जी कहूँ तो आपको बजर प्रेस करना है, और बजर प्रेस करने के बाद हाथ हटा देना है। जो सबसे पहले प्रेस करेगा उससे इंशाल्लाह जवाब लिया जाएगा, और अब जो जवाब देना है आपको वो हदर में देना है। तो चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। Voice of Quran, 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 voice of Quran. किस आयत में फरमाया गया है कि अल्लाह करीम काफ़ी गवाह है? जी, सबसे पहले बजर प्रेस किया है अब्दुल खबीर अत्तारी ने। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, तर्जमा, और अल्लाह काफ़ी गवाह है। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी आसिफ भाई। जी बेटा अब्दुल खबीर अत्तारी, माशाल्लाह आपने अच्छी तिलावत करी, कुछ भूल की गलत तो नहीं की, लेकिन वक़फ़ा बिल्लाह का जो लाम की खड़ी हरकत है ना, कुछ ज़्यादा दराज कर दी। बाकी आपने अच्छा सुना है। कोशिश करें इस किस्म की कुछ इस पर तवज्जो दें, कोई गलती ना हो, ठीक है ना। आपको 10 में से 9 नंबर दिए जाते हैं। जी तस्लीम भाई। जी माशाल्लाह, अच्छी काविश है। बस कारी साहब ने जो तवज्जो दिलाई है, बिल्ला की खड़ी हरकत को दराज कर दिया। इसी तरह शहीदा में भी अच्छा वक्फ किया, लेकिन 2 ज़बर की तनवीन को जब वक्फ में
پڑھیں گے تو ایک الف سے بدلیں گے، ٹھیک ہے، اس پر بھی توجہ کی حاجت تھی۔ انہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 2، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم اولاد سے پاک ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبدالسبحان الطاری نے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ ترجمہ، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ یہ جو عبدالسبحان ہیں ان کی ادا بھی اچھی ہے، لیکن کچھ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں، تھوڑا گھبراہٹ میں پڑھ رہے ہیں، تھوڑا نیچے کے بجائے اوپر کی طرف آواز کو لے کر آئیں، کھل کر پڑھیں تو انشاءاللہ مزید جو ہے نا اچھا پڑھنے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ گھبراہٹ کو ختم کریں، کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی تلاوت کی، آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی آیت ہے جس میں مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے کہ اپنے تمام عہد یعنی وعدے پورے کیا کرو؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبدالسبحان الطاری نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ ترجمہ، اے ایمان والوں تمام عہد پورے کیا کرو۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا عبدالسبحان الطاری، آپ نے بھول کی تو کوئی غلطی نہیں کی، لیکن جیسے یا ایو یا ایو یا ایوہ الذین، آپ کی آواز سے لگے ایو، جیسے یا ایوہ اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ آمنو اور پھر بالعقود، بالعقود جو ہے بالعقود، اس میں کمی محسوس ہوئی ہے بیٹا آپ کی۔ 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ دیکھیں پچھلے سوال میں بھی انہیں عرض کیے، اگر اسی طرح پڑھیں گے تو نمبر کٹیں گے۔ آواز واضح نکالیں، یا ایھا الذین آمنوا، پھر یہاں پر بالعقود، 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 جہاں ناک میں آواز نہیں لے کے جانی وہاں پرہیز کرنا ہے، اور کھل کر ذرا آواز کو واضح نکال کر پڑھیں۔ انہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 4، ہمارے دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ پاک غالب حکمت والا ہے؟ سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے حذیفہ الطاری نے۔ بل رفعه الله إليه إن الله كان عليما حكيما۔ ترجمہ، بلکہ اللہ نے اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں حذیفہ الطاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں؟ جی تسلیم بھائی۔ قاری صاحب ان کو پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں، حذیفہ بھائی آپ ناک میں نہیں پڑھیں۔ تقریباً مکمل آیت جو آپ نے پڑھی اس میں اکثر حروف ناک میں لے گئے، اور پھر وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ہے، یہاں پر کلمہ بدل دیا، تو ادا میں جو ہے کافی کمزوری دیکھنے کو ملی ہے۔ اس بنا پر آپ کو 10 میں سے 6 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی قاری صاحب نے توجہ دلائی دی ہے بیٹا، توجہ رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ آگے مزید بہتری ہوگی۔ 10 میں سے 6 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 5، ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبدالسبحان الطاری نے۔ جی، ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔
سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, लेकिन पढ़ने में ना हरकत का ख्याल करें कि इन्नल्लाह इन्नल्लाह, इस तरह पढ़ा कि इन्नल्लाह यहकुमु इन्नल्लाह यहकुमु इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद. तो यहाँ माशाल्लाह कोशिश करते, हरकत में थोड़ा झटका महसूस हुआ, हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ़ पढ़ते हैं. मारूफ़ का मतलब ये है कि जैसे कि बा बी बू, बा बे बू, ये मजहूल है, पहले वाला जो पढ़ा वो मारूफ़ है. तो अब यहाँ पर झटका नहीं देना था. पहले वाला मारूफ, दूसरा वाला मजहूल, ऐसे ही. जी जी. इन्हें 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं. सुभान अल्लाह. माशाअल्लाह. प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड मुकम्मल हुआ. अब चलते हैं अपने थर्ड राउंड की तरफ. इस राउंड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ. इस राउंड का तरीक़ेकार ये है कि स्क्रीन पर एक आयत दिखाई जाएगी और बच्चों को वो देख कर पढ़नी है, और इसमें भी आपको हदर वाले अंदाज में पढ़ना है, हदर में पढ़ना है, और कवायद व मखारिज का तमाम का ख्याल रखना है. Voice of Quran, 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 voice of Quran. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. तो चलते हैं अपने जजिस की तरफ और पूछते हैं बच्चों ने कैसी तिलावत की है. जी तस्लीम भाई, ये हसन अत्तारी ने कैसी तिलावत की? हदर का राउंड था माशाल्लाह, हसन भाई ने अच्छी कोशिश की है. व इला में हदर में एक अलिफ खींचना था, खड़ी हरकत को दराज कर दिया. इसी तरह या कौमी इबुदुल्लाह में भी जो अल्लाह का लाम था, या कौमी इबुदुल्लाह, यहाँ पर जो है पुर जो है सही से नहीं कर पाए. मा लकुम मिन, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई, पहली मीम को दूसरी मीम में दाखिल करना था, इदगाम शफ़वी. यहाँ गुन्ना की मिक़दार जो है पूरी नहीं हुई. और बाकी ओवरऑल माशाल्लाह इन्होंने अच्छी कोशिश की. इनमें 50 में से 48 नंबर दिए जाते हैं. माशाल्लाह. जी आसिफ भाई. जी हसन अत्तारी बेटा कारी साहब ने तकरीबन तवज्जो दिलाई दी एक आयत में. कोशिश करें आइंदा इस किस्म की अगला से बचने की. आपको 50 में से 48 नंबर दिए जाते हैं. सुभान अल्लाह. माशाल्लाह. जी तस्लीम भाई, हुज़ैफ़ा अत्तारी ने कैसी तिलावत की है? इन्होंने भी अच्छी कोशिश की, लेकिन व इला में जो है हमज़ा है उसको इन्होंने आइन से बदल दिया था. व इला पढ़ गए थे आइन, ठीक है. तो यहाँ पर जो है ये बदल दिया अल्फाज. फिर इसी तरह इन तुम, इख्फ़ा की जो मिक़दार थी वो पूरी अंतुम में अदा नहीं की. इन्हें 50 में से 44 नंबर दिए जाते हैं. सुभान अल्लाह. जी आसिफ भाई. ये माशाल्लाह आपका तीसरा राउंड चल रहा है, लेकिन साबका से आपने जो आयत अभी सुनाई ये हदर में, और क़वाइद इजरा का भी ख्याल रखा आपने, अदायगी लहजे के साथ आपने सुनाया है. लेकिन अवाइला आदिन अखाहुम, अखाहुम का खा जो है ना पढ़ते वक्त कुछ नाक में आवाज़ आती हुई महसूस हुई. और आखिर में इल्ला मुफ्तरून तारू तारा, ये कुछ बाकी आपने अच्छा पढ़ा पहले से ना.
تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی، عبدالسبحان الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ عبدالسبحان الطاری، ماشاءاللہ بیٹا آپ کا ادائیگی و لہجہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ اپنے اندر کانفیڈنس لیول، اعتماد یعنی کہ اس کو مزید اور بڑھائیں تو آپ اور اچھے پڑھنے والے بن جائیں گے قرآن پاک کو، اور خوبصورت اچھے انداز میں. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 50 نمبر. سبحان اللہ. پہلے کی بنسبت بہت اچھی کاوش نظر آئی ہے. جیسے کہ قاری صاحب نے انہیں جو ہے اچھے نمبر دیے ہیں تو میں بھی تھوڑا امپریس ہو گیا ہوں. ماشاءاللہ. تو 50 میں سے 50 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی، عبدالخبیر الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ عبدالخبیر الطاری، بیٹا آپ نے بھی ماشاءاللہ حضر والے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن وَإِلَىٰ عَادٍ عین جو ہے نا اس کو مزید واضح کریں. اور مَا لَكُمْ میم مشدد یعنی میم ساکن کے بعد جو دوسرا میم ہمارے یہاں غنہ ہے، ادغام شفوی کا غنہ کرنا تھا، اس میں کمی محسوس ہوئی. باقی آپ نے اچھا سنایا. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 49 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ایک نمبر کم کیا آصف بھائی، وہ بھی دے دیں، کیا یاد کریں؟ نہیں وہ کٹے گا ابھی. کٹے گا؟ چلیں. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ قاری صاحب نے توجہ دلا دی ہے. ایک غلطی جو تھی وہ یہ کہ الہن غیرو ہا تھا، اس میں ہا کی جو ادا ہے وقف میں وہ محسوس ہی نہیں ہوئی تقریباً. ٹھیک ہے، تو اس بنا پر کوشش کریں کہ جو وقوف ہیں، وقف کی جمع وقوف، ٹھہرنا ہے، سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہرنا ہے. جو حرف متحرک ہے یعنی زبر زیر پیش وغیرہ ہے تو اس کو ساکن کرتے ہوئے لفظ کو کھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ادا ضرور کرنا ہے. غیرو پڑھنا تھا یہاں پر. انہیں 50 میں سے 49 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تھرڈ راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. چوتھے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. چوتھے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا، ہمارے ججز میں سے ایک جو ہے وہ آیت کی تلاوت کریں گے، پھر سامنے جو ان کے بچہ ہوگا وہ اگلی آیت کی تلاوت کرے گا. جی تسلیم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. جی آصف بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم. إن شجرة الزقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه
چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے. جی آصف بھائی، حسان اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ بیٹا حسان اتاری آپ نے ماشاءاللہ تلاوت جو یہ حدر والے انداز میں جواباً سنانے کی کوشش کی. یوم لا یغنی عن مولاً، یہاں پر ہے عین، یوم لا یغنی مولاً عن مولاً، لیکن عین کی جگہ حمزہ یہ محسوس ہوا. ام مولاً حرف بدل گیا، بڑی واضح غلطی ہے نا. اور اسی طرح شیئا ولا هم ینصرون، صاد جو حرف مستعلیہ ہے اس کے پر ہونے میں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 44 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی، حذیفہ اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ حذیفہ اتاری نے پڑھنے کی کوشش تو کی لیکن بار بار اٹکے اور پھر کبھی آگے کبھی پیچھے جا کر بس کام بنی گیا. بہرکیف کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، جیسے کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہاں پر فی کی جو مد ہے اس میں پوری مد دراز نہیں کی صحیح سے. لَعَلِيٌّ حکیم میں جو ہے لَعَلِيُّ حکیم اس طرح سے کچھ لَعَلِيُّ حکیم پڑھ دیا، تو یہاں اضافت کر دی انہوں نے، حکیم تھا لام الف لام داخل کر دیا. انہیں 50 میں سے 42 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی، عبدالسبحان اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ عبدالسبحان اتاری بیٹا قاری صاحب نے جو تلاوت سنائی اس کے جواب میں آپ نے جو تلاوت سنائی ہے، جو کی ہے آپ نے بیٹا، یہ بہت ہی اچھے انداز میں تلاوت کی. 50 میں سے 50 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی تسلیم بھائی، عبدالخبیر اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی. فَاعْتِلُوهُ فَاعْتِلُوهُ عین ساکن تھا، ادھر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ عین پر حرکت دے دی، ہلا دی آواز. بہرحال اچھی کوشش تھی. انہیں 50 میں سے 48 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ اور ہمارا یہ مقابلہ بھی مکمل ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ کس نے مقابلے میں کس طرح کتنا اچھا سنایا ہے. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالسبحان اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 402 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالخبیر اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 360 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں حذیفہ اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 335 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں حسان اتاری، جنہوں نے 331 نمبرز حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں نے بہت اچھی کوششیں کی. اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر وہی بات میں کہوں گا جو ہر ایپیسوڈ کے لاسٹ میں کہتا ہوں کہ جو فرسٹ نہیں آئے، سیکنڈ آئے، تھرڈ آئے، فورتھ آئے، ان کو بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہاں پر آئے، مقابلے میں حصہ لیا اور پھر بہت کچھ سیکھا. جو غلطیاں تھیں وہ درست ہوئی. تو آئندہ کے لیے غلطیاں ان کو صحیح کرنا ہے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید صحیح پڑھنے والے بن جائیں. اور یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ اگلی بار جب موقع ملے گا تو ان غلطیوں کو، سب غلطیوں کو درست کر انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے. مایوس نہیں ہونا ہے. اور جو سیکھا ہے، جو ہمارے ججز نے ہماری رہنمائی کی ہے، بڑی ہی اچھی میں رہنمائی کی ہے، ہمارے تسلیم بھائی نے، آصف بھائی نے، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے. تو جو غلطیوں کی اصلاح کی ہے ان کو درست کرنا ہے. اور ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام، وہ بھی خیال رکھیں، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں
اور جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرے. اللہ ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا